الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن فهم الخالقون وقال الله جل وعلا في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله جل وعلا في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفي مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا وفي حديث آخر اذكروا موتاكم بالخير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہی تجھ کو دھن ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام
قابل احترام معزز سامعین گرامی، یہ اٹھتے جنازے، یہ ایصال ثواب کی محفلیں، تقریبات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے جنازے کے لیے کتنی تیاری کی ہے. ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں، یہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا بھی جنازہ کسی بھی وقت اٹھ سکتا ہے. آپ کھیل کھیل رہے ہوں، آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، آپ وہیں سے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے نہ تو سفر آخرت پر روانہ ہونے کے لیے بیمار ہونا شرط ہے. صحت مند انسان خدا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، خدا کل میں کو ملا ہے وہ کیا ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، وہ بالکل ہی ٹھیک ہے. آئے آپ کے سی میں کوئی فرداخ کھیلا پہ حال یا سکھیں کے ویندے پیار سے دے اور لکھیں کو پیار ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سلام دعا مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے میرا اور آپ کا تعلق کتنا بنا، یہ میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس کے غم فانی ہے، اس کی خوشیاں فانی ہیں، اس کا نسب فنا ہے. بقا اگر کسی کو ہوتی تو پھر امام الانبیاء کو بقا ہوتی، جو محبوب کبریا ہے، جو اللہ کا محبوب ہستی ہے، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات کو بقا ہوتی. لیکن جب آپ بھی انک میتون وانہم میتون، اے میرے نبی ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور ان سب کو بھی بلا لیں گے. جب میرے نبی بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے تو ہم سب نے بھی چھوڑ دیا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں بنایا. نہ تو آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہم نے کسی اور کے لیے اس دنیا کو ہمیشہ کی جگہ بنایا. میرے محترم بھائیوں، ایصال ثواب کی تقریب میرے کلاس فیلو ہیں بھائی عباس صاحب اور حافظ یاسین صاحب، حافظ سلیم صاحب، یہ میرے کلاس فیلو ہیں جبھی مڈل میں میرے ساتھ نہیں کیا. تو مجھے اس کو بھی بڑا دکھ ہے کہ اپنے والد صاحب کے جنازے کی جب انہوں نے اطلاع دی تو اسی دن ہمارے مدرسے کے استاد تھے حضرت شبیر الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جنازہ بھی 11 بجے تھا اسٹیڈیم ملتان کے اندر، تو میں اس موقع پہ شریک نہ ہو سکا. آج بھی ہمارے مدرسے میں آج کے دن سالانہ امتحان ہے. میں ان امتحانات کو، ظاہر سی بات ہے ان حضرات کی محبتیں ہیں اور میں اپنے اوپر اس کو فرض سمجھتا تھا ان حضرات کی دعوت پہ لبیک کہوں. آج میرے اس بھائی عباس صاحب کے والد محترم اور میرے کلاس فیلو بھائی یاسین صاحب اور بھائی سلیم صاحب کے دادا جان اپنے رب کی حضور حاضر ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے. اگر اس کے علم ازلی میں ان کی مغفرت ہو چکی تو جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو پسماندگان کو صدر جلیل نصیب فرمائے اور ان کی موت کو میرے اور آپ سب کے لیے فکر آخرت کا ذریعہ بنائے. بھائی دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے لیے بڑی شان بنائی. ماشاء اللہ علماء کرام نے اس حوالے سے بات کی. میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. 2 شخصیات ایکسیپشنل ہیں، یعنی وہ مستثنیات ہیں. اس کے اندر نا آپ اپنے فیلنگ سنا لے کے آیا کریں کہ آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنے غصے کو بھی تھوڑا سا اس کا اظہار کر دیں. نہیں، 2 شخصیات ایسی ہیں جہاں آپ سب جھکا دیں، خاموش ہو. آپ کو کتنا بھی غصہ آتا ہے آپ ٹالرنس میں آ جائیں، آپ برداشت میں آ جائیں. آپ اپنے غصے کو اظہار مت کریں 2 شخصیات کے سامنے. اگر نہ کیا تو پھر دنیا آپ کی خبر آپ کی آفت میں آتی انشاءاللہ. کیونکہ جیسے بتا رہے تھے کہ والد صاحب جنت کا دروازہ ہے. حدیث میں آتا ہے اب چاہے تو اپنے ابا کا دل جیت کر اپنے اس جنت کے دروازے کی حفاظت کر لے، اور اگر تیرا ابا خدا نہ خواستہ دنیا سے تجھ سے ناراض چلا گیا تو پھر جنت کا دروازہ تمہیں توڑ دیا، یہ در بدر پھرے گا، ٹھوکرے کھائے گا. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نا 2 شخصیات، ایک شخصیت وہ ہے جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے اور وہ ہے آپ کے ابا، اور ایک شخصیت وہ ہے جو آپ کو دنیا سے آسمان کی طرف بلندیاں دیتی ہے اور وہ ہے آپ کے استاد. ان 2 کے سامنے میں کبھی بھی نگاہوں کو اوپر نہ کرنا، یوں نہ دیکھنا کیا ایسا نہ کرنا. استاد کے سامنے، ابا اماں کے سامنے کبھی بھی اس طرح نہ کرنا. ان 2 شخصیات کے ساتھ کمپرومائز کر کے رہنا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھلی گزرے گی.
ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ ان کا نا جو ایک ادب میرے پیدا کرنے والے رب نے مجھے قرآن کریم کے توسط سے بتایا ہے، اتنا ادب میں نے کسی بھی ہستی کا قرآن کریم، میں اپنے ناقص ہستی تک بات کر رہا ہوں جو میرا ناقص مطالعہ ہے، میں نے اتنا ادب یا تو نبی علیہ السلام کا دیکھا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جیسے تم دوست آپس میں کرتے ہو، اپنی آوازوں کو کے سامنے بلند مت کرو، جیسے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی تو ان آیات کی یہی تفسیر تھی، یا پھر میں نے ماں باپ کے متعلق قرآن کریم میں کیا فرمایا، لا تقل لهما اف کیا ہے، کیا عربی کا جملہ ہے؟ اف کسے کہتے ہیں؟ آپ کی فیلنگ ہے، آپ کے محسوسات ہیں، ایسے ہی تو ایک درد دا احساس ہے، اف جڑا ہے، یہ کوئی عربی کا لفظ کیا نہیں، ولی عربی کا لفظ کیا نہیں، قرآن کا ولی حصہ ہے، قرآن کا ولی حصہ ہے۔ کیا فرمایا، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اے بندے تیرے لیے کہ تو اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد پر سمجھوتا نہ کرنا کبھی زندگی میں، آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا فوت ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے ہی مانگتے رہنا، ایسے نہ کرنا کہ کسی صاحب قبر کے پاس چلے گئے۔ جتنے بھی مزارات کے اندر بزرگ سو رہے ہیں میرے سر کے تاج ہیں، لیکن آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے بزرگ کو ساتھ اٹھو کر دے، آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف میری ذات کے لیے، سجدہ انسان میرے لیے کرنا ہے، اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا، اپنے عقائد پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ بعض لوگ، ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی حاجات مانگنے لگے گا، ہم تجھے ان میں اتنا لگائیں گے کہ پھر تجھے رب بھی بھول جائے گا۔ تو کہے گا کہ میں گھوڑے کو ہاتھ لگا دوں تو میرا کام بن جائے گا، وہی تجھے حوالے کر دیں گے گھوڑے، تو مٹیوں کے اوپر عقائد کی طرف چل پڑے گا، انہی مٹیوں کو تیرے لیے بنانا شروع کر دیں گے، لیکن ہم اپنی ذات کا تعلق اس سے ختم کر دیں گے۔ آئے تھے اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے، پیچھے لگ گئے ہم جانوروں کے، پیچھے لگ گئے ہم نیچے سے مٹیوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہمارے رب کا ہے، ہمارے والدین کا بھی نہیں ہے، ہمارے رب کا ہے۔ رب نہ چاہتا ہم دنیا میں آ نہ سکتے ہیں، بھلے ہمارے ماں باپ ایسا جوڑا بن کے زندگی گزار جاتے کہ وہ ماں باپ بن ہی نہ سکتے، 40 سال ہو گئے شادی شدہ جوڑا ہے، اولادی نہیں ہے، اللہ رب العزت ماں باپ بناتے ہیں، ماں باپ بھی ماں باپ خود نہیں کر سکتے۔ اب اللہ ہمیں دنیا میں لے کے آئے ہیں تو احسان تو سب سے بڑا اللہ کا ہے، ماں باپ ذریعہ بنے ہیں۔ ایسے مسلم کو ہم بھلا دیں جس نے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ کے اندر 50 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر آصف گورمانی صاحب ہیں، FCPS ڈاکٹر ہیں، میں ان کی کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کی ایک آنکھ میں 50 لاکھ کیمرہ لگا ہوتا ہے، ایک آنکھ میں، تو دونوں آنکھوں میں 1 کروڑ کیمرہ ہے۔ جو آپ کو رات کو کیمرے دکھاتے ہیں انہیں کومز کہا جاتا ہے، جو آپ کو دن میں دکھاتے ہیں انہیں روڈز کہا جاتا ہے۔ ایک کیمرہ، ہمارے مدرسے کا ایک پروگرام تھا تو وہاں میڈیا پرسنز آئے، تو ایک ریلیٹیو تھے میرے عزیز تھے، تو میں نے ان سے پوچھا ایک اچھے ریزلٹ والا کیمرہ کتنے کا ملتا ہے مارکیٹ سے؟ کہنے لگے جی مفتی صاحب لاکھ سے تو اوپر کا ملتا ہے۔ اس سے کہنے لگے لاکھ جو کیمرہ بندے کا بنایا ہوا ہے اتنے مل جاتے ہیں، ایک انک دے 50 لاکھ کیمرہ لگ جاتے، یہ انک کا مقابلہ کیمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسے کتنے مہان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں ایسی۔ میں ایک دفعہ ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب ہیں ملتان گلگت میں، ان سے کہنے لگا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ آج تک سائنس نے کوئی آنکھ بھی بنائی؟ کہہ رہے مفتی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ آنکھ کہتے ہیں آنکھ تو خدا، یہ جو آنکھ کے اندر ہمارے دماغ میں سے وینز آ رہی ہیں نا، جو یعنی یہ رگیں آ رہی ہیں، آج تک کوئی ڈاکٹر پوری دنیا میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر یہ رگیں کاٹ دی جائے تو ان کو صحیح تو لگا دے، صحیح تو لگا دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے دل دیا ہے، 1 منٹ میں 5 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے اور پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پمپ لگایا ہوا، کبھی اس کا بل نہیں دیا۔ آپ پانی کا پمپ چلائیں، بل دیکھیں، پھر آج 1 مہینے کے بعد چیزیں نکال دیتے ہیں بس اوقات کو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ باڈی دی ہے تو اللہ ہم سے یہ کہتا ہے میرے بندے میں نے پیدا کیا ہے، مجھ سے سلام دعا، مجھ سے تعلق بنا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہو رہا ہے، تو اللہ ہمارے کا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے میرے بندو میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وبالوالدین احسانا،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. والدین کے ساتھ ہمیشہ محبت. ہمارے طلباء کی نا آج چھٹیاں ہو رہی تھی، تو کیونکہ مجھے آج یہاں آنا تھا تو میں کل ظہر کے بعد اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا طلباء الحمدللہ ہمارا مدرسہ ہے والد ہماری مولانا عبدالرحیم صاحب نظر اللہ مرتضی 1958 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. 1958 میں سے لے کر آج 2021 تک الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کرام الحمدللہ یہ بھی ہمارے ہاں ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے. یہ بتا رہے تھے کہ میرے ابا بھی تفسیر کا سبق بھی پڑھا. تو الحمدللہ ہزاروں علماء و عالمات وہاں سے فارغ ہوئے دنیا میں کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی الحمدللہ 450 کے قریب علماء کرام زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 150 کے قریب اور لائف ہیں، یعنی وہ رات کو نہیں رہتے. کوئٹہ، توسا شریف، بھاون نگر، ڈیرہ غازی خان، لودھا، یہاں تک کے طلباء یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ درجہ رابعہ تک علماء کی کلاسیں تو ساتھ ہم ایسے کرواتے تھے رابعہ میں. میں الحمدللہ خود بھی پروفیسر ہوں، تو میری یہی کوشش ہے کہ میں انہی مدارس سے پڑھا ہوں اور انہی مدارس سے پڑھ کے میں PhD تک پہنچا ہوں. تو میری یہی کوشش ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہم ان کی بھی اس طرح کی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ عالم بھی بنے اور بیک وقت ان کی ماسٹر بھی ہو سکتی ہو اور وہ آگے MPhil اور PhD کر کے آگے الحمدللہ آگے کوالیفائڈ ہو کے ان اداروں میں بھی آئیں، کالجز یونیورسٹیز میں بھی ہیں. اور جو ہمارے پاس بچے حفظ کے لیے آتے ہیں الحمدللہ ہم ان کی حفظ کے ساتھ پرائمری کروا دیتے ہیں. آپ کی یہی بچی ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتی ہے. یہاں کی اجناس گندم ہمارے طلباء کی غذا بنتی ہے. وہ بچے 450 طلباء جن کو میں کل سمجھا رہا تھا اس بات سے بات نکلی ہے، تو وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے سب سے اعزاز ہے. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا ان طلباء سے، میں یہ کہتا تھا کہ کل آپ کی چھٹیاں ہو جائیں گی. آپ لوگوں میں سے کون اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہم گھروں کو جا رہے ہیں لیکن ہم رات کو اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک اپنے ابا کا اور اماں کا سر نہ دبا رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے قدموں تلے تمہیں جنت ملے گی اور ابا تمہیں جنت میں لے جائے گا. دنیا کے اندر تمہیں اگر جنت والا ماحول چاہیے تو ماں کی خدمت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں جنت تمہارا ٹھکانہ ٹھہرے تو ابا کی محبتوں کو لٹو، اور محبتیں ملتی ہیں خدمت سے. تو میں نے کہا کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں رات کو نہیں سوؤں گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کے لیے خدمت نہ کروں. تو سب نے ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اور آخر میں ان کی اجازت لے کے ابا میں سامنا اگر ابا اجازت دے تو پھر جا کے سوئیں گے. تو سب نے ہاتھ اٹھائے. تو میرے بھائیو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. کیا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. ماشاءاللہ میرے بھائی صاحب کے والد محترم نے بڑی عمر پائی، میرے خیال 100 کے قریب ہوں گے ہے نا ماشاء اللہ، 100 سے بھی ابو ہیں ماشاء اللہ، 100 سال سے بھی ابو عمر پائی ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے او کلاہما، یا دونوں ہی پہنچ جائیں، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہ آکے. صحیح اف نہ آکر کا حکم ہے. اس کا گالی بد کس کی ہے، اس کا ایک نہیں کریں گے اف سے نہ آتا ہے. جی میں سونے میں بیٹھا ماشاء اللہ مولانا صاحب کے وہ والدہ صاحبہ سر پاڑ گئی، انہوں نے سر سے لا تقل لہما اف. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں شاید کی تفسیر میں کہ اگر لفظ اف سے ادنا درجے کا کوئی یعنی تکلیف کا احساس ہوتا نا، اللہ اس کو بھی حصہ بنا دیتے قرآن میں. اف نہیں کر سکتے ہاں بس گالی آگے گالی نہ کر ہی سکتے. اس واسطے ماں باپ کے سامنے اور حد ہو، ادب کی حد ہو کر سنیں قرآن سنیے. بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، اللہ اکبر. انہاں دے سامنے اے جڑے تیرے پلکا ہے نا پلکا، انہاں کو ہمیشہ جھکا کے رکھ لیجیے. یہ لیول دا ادب بھی قرآن کریم میں ماں پیو دے واسطے ہے. میں اپنے ناقص علم کی حد تک گال کریں میں کہیں دا اتنا ادب قرآن دے وچ نہیں پڑھا جتنا ماں پیو دا. یہ دیکھو یہ پلکا نگال سے نہیں، اللہ سے اتنا باریک ٹھیک ہے، یعنی کتنا حد تک آ کے ماں پیو دا ادب سیکھنے لگے کہ انہاں کو ماں پیو دے سامنے جھکا ہی رکھے. جی ابا حضور کے حال ہے یہ کام ہے، انہاں کو کلے جھکا ہی رکھے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے متعلق تو ہمیشہ یہ کہتے رہنا کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر، جیسے جب میں بچپنے میں تھا انہوں نے رحم کیا. آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، ہر بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ پتر او منجی کو تساں چارا ساٹھ چھوڑے میں ہاں 60 چھوڑے میں. جی ابا 60 چھوڑے خالی 5 منٹ نہیں گزرتے. اچھا بیٹا او تساں منجی کو گھا 60 چھوڑے میں.
ابا سچ چھوڑے اچھا بس 5 منٹ نہیں گزرتے وہ تو منشی کو گھر سچ چھوڑے ابا سچ چھوڑے اے ہمیں چاہیے سچ چھوڑے عادت سے ان کی آواز نہیں بدلتی گئی ایک میں واقعہ سنانا ہے میرے استاد محترم ہیں جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات اور لکھتے ہیں اپنی اسرائیل کو دبات دے کہ ایک دیوار نہ ایک بندے نے اپنے پوتر کو پوچھا وہ کہاں آ کے بہ گیا انہوں نے لون دے گھر دے نہ ایک درخت ہے انہوں نے کہاں آ کے بہ گیا وہ کہاں آ کے بہ کیوں نے آخا پوتر کو پوتر ایک کیا بیٹھے انہیں آخیا ابا ایک کہاں بیٹھے کہاں 5 منٹ نہیں گزر رہے پوتر ایک کیا بیٹھے ابا کہاں بیٹھے کہاں بس وقت نہیں گزرا بس 3 دفعہ کیا بیٹھے ایک کہاں بیٹھے تھا آخر ہے میں کہاں بیٹھے کہاں کہاں وہ 3 دفعہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا وہ بن کے ڈائری کا آیا انہوں نے ڈائری کھولی انہیں بتایا کہ آج تو 25 سال پہلے یہ واقعہ ہے ایک کہاں آ کے بہ گیا پلاٹ دے درخت دے پھر میرا پوتر آیا میرے پوتر نے پوچھا ابا ایک کیا ہے کہ میں آخر بیٹا ایک کہاں ہے بل میرے پوتر 5 منٹ میں گزرے بل پوچھا بیٹا ابا ایک کیا ہے میں ایسے پوتر ایک کہاں ہے بل پوچھا ابا ایک کیا ہے میں ایسے پوتر کہاں ہے بل پوچھا ابا ایک کیا ہے میں ایسے پوتر کہاں ہے انہیں 25 دفعہ پوچھا میرے کو اپنے 25 دفعہ اپنے پوتر کی معصومیت سے اتنا پیار آیا کہ میں ہر ویلے انہیں منہ بہت سا کھینچ کے کھینچا رہ گیا کہ ایک کہاں ہے اج ایک بات کیوں بڑھاپے کو محنت پہ ہر یہ 3 دفعہ نہ پہنچ رہی پوتر آ کر لگا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے یہ بات سے اللہ سے ساتھ دسن دیتے ہیں کہ سارے ماں پیو بڑھاپے کو جڑا پوچھن لگے کہ اسا ان کو بالا والی عمر دے وچ اسا کھیل کے آلے اے بول ویسے 5 منٹ کا گزرتے اے بول ویسے لیکن بس دوسرا انہاں نال پیار کرنا ہے یہ گار کرنا ہے تو پکا کے نو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ تعالی میرے ماں پیو دے رحم فرما جویں جو ویلے میں بچپنے دے ہم رحم کرنے ہاں ماں میری سمجھی نہ ہے اب میرے پیشاب دے اوتے خود تھام پوندی ہے تے میں کو جڑا نا خوش کی جاتے سمیتی ہے پیو میرا اتنا پریشان تھی میرا ہے رات میں بخار ہو گئی پتر پیو میرا جڑنا اپنی جھولی دے گھر کے بیٹھے دے ڈاکٹروں دے کول دوا کھلن میں دے ہی واسطے میرے محترم جنابو ماں پیو دے سامنے کرے حساب ایک استاد دے سامنے ساتھ نہیں چاہنا ان دو شخصیات ہے احترام کرے سو ٹھیک ہے ایک میں یاد کر رہے نا کہ میں اساں دے اساں اصل وچ آخرت دی تیاری واسطے کتنا دا غم میں عارضی ہے خوشیاں عارضی ہیں تے اسا ہی واسطے اللہ دے رسول اللہ سلام دعا مسجد تے ایک عمل یہ دے ہے کہ اگر تساں دے میں کر گنو ساری دنیا خبر آخرت جتھا اثر آوے او جہان سارے واسطے بہتر وہ عمل دی طرف میں متوجہ کرنا کہ کوشش کرے تو انشاءاللہ اج تو عمل دی پابندی کرے پر کی کوشش حدیث دے وچ آندے جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یہ میری امت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اصل سارے عاشق رسول ہیں ٹھیک ہے نا صحیح اصل عاشق رسول ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشق رسول ہی وے زبان عشق دی کوئی علامت ہونی چاہیے جس کو تو سمجھنا محبت کرنے دے میری اچھی دی ٹھنڈک نماز میں ہے تو عاشق ہی وے زبان لکھاؤ بھی نہیں اپنے عمل نال کہ ایسا عشق ادا کرنے دے اصل نبی سے تھوڑی گال منے دے آپ اس طرح میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے حدیث دے وچ آندے جیڑا بندہ نماز پڑھسی اساں کو دنیا دے وچ روزی دی تنگی نہ تھی اج ساتھی جڑنا روزی دی وجہ تو پریشان ہے میرے بھراوو تساں بزنس مین ہی وے تساں ذمہ دارا کرن دے دیکھو اے ذمہ دار ہے نا کہ نماز کا اہتمام کرو تے اللہ سے خوش نہ رکھو سارے کدے ہی نقصان کی وجہ ذمہ دار دے وچ سارے کو خوش ہے میں ذمہ دار اللہ سے حق نہ رکھا ہے جتنا بھی وجہ وہ ہوندے نا گندم یا جڑی بھی تساں اجناس کاج کرنے دے اندے وچوں 20واں حصہ اللہ سیندا ہے 100 من گندم تھئی 5 من اللہ دی دے چھوڑو شیطان کا کوئی سی 5 من 1000 روپے اے غربا کو تے دے دے اللہ دا حکم ہے اے انشاءاللہ 5 من تارے 50 من کو برکت اللہ رکھے اے روپے جڑے میں تاری اولاد خاص تاری فرما بردار بنتی لیکن اگر اللہ دا حق مان تے برکت نہیں تھی اے اگر کوئی ذمہ دار چاہتے ہیں کوئی برکت ملے انہیں رزق تنگی ملے اکثر جڑا انہوں کی اجناس دے وچ او کرے کہ نماز کا اہتمام کرے نماز اساں پڑھوں اودے وچ چوری نہ کرو حدیث دے وچ آندے میری امت کا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے اللہ کے نبی نے یہ نہیں آکھا کہ جڑا بندہ 2 لاکھ چوری کرے سی او میرا بدترین جڑا 2 ارب چوری کرے سی او میری امت کا بدترین چوری کرنے والا ہے نہیں فرمایا جڑے نماز وچ چوری کرے تے او بدترین ہے
ہوں نماز کی چوری کیا ہے صحیح اصل تو نماز ہی پڑھتے ہیں مولانا صاحب اصل تو نماز ہی پڑھتے ہیں صحیح شری کا ڈھہنا ہے مطلب برکت نہیں تھی بھائی جان نماز پڑھتے پہلے حدیث دے آتے ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن 60 سال میں اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے وہ نماز میں سے چوری کرتا ہے کس طرح نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ذرا دیکھیے یہ بدترین چوری کرنے والا ہے نماز کی بدترین چوری کرنے والا یہ اگر اس طرح نماز سے پڑھ رہا ہے اس کو نماز نہیں ملیں گے بھائی اس سے اس کے مسائل ہی حل ہوں گے چوری نہ کرے ایسے نہ کہہ رہا میں نماز پڑھ رہا ہے اے آلے نماز نا بابا یہ نا اے اچھی دکھن تک نہ پڑھتے نماز میں سے چوری نہ ہو ٹھہراؤ ہو کم از کم 5 منٹ تو لگتے ہیں فرض ادا کرتے اور تشہد کے بعد بیٹھیں چلیں گے فرمایا کہ بس اوقات انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور نماز اس کے منہ پر بوسیدہ کپڑے کی طرف سے مار دی جاتی بھائی جان اے نماز پڑھ تو روزی میں برکت چوری نہ کرو نماز سے ساری زندگی نہ بدلے ساری روزی دے برکت نہ تھی میرا نام مجیب الرحمان ہے میں حدیث کی روشنی سے گال کرنا پیا میں تھی نہیں سکتا ساری زندگی دے مشکلات رہے ہیں حدیث کہ علماء سے سنا ہے بے نمازی کی نحوست 40 بھوک گھیرتی ہیں جو بے نمازی جس گھر میں رہے گا اس میں برکتیں کہتے ہیں اس وجہ سے بھائی سے چوری نہیں کرنی روزی کرنی ہو نماز میں سے چوری نہ ہو روزی آپ کی کرنی ہو دنیا میں رہنا یہ مسئلہ حل ہو گیا آخرت میں پہلا جو گھر ہے آپ کا وہ قبر ہے فرمایا جو بندہ چوری کے بنا نماز پڑھے گا جیسے ٹھہراؤ والی نماز سے پڑھے گا اللہ کے دھیان سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو عذاب قبر نہیں ہونے دیں دوسرا جو مقام ہے یہ عالم دنیا قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں تو آپ کے عالم برزخ میں عذاب نہیں ہوگا فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے ڈھائی میں مٹی کا ڈھیر مت سمجھو اچھا آپ کی قبر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا نماز کی مدد اور پھر کیا فرمایا فرمایا جو بندہ نمازی ہوگا اس کو ہم قیامت کے دن بنا حساب کتاب کی جنت میں دیں اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے یہ بات بڑی عظیم لگی ہمارا مدرسہ ہے الحمدللہ تو یعنی جو بوائز سیکشن کی شعبہ بنی 2014 سے الحمدللہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے میرے کزن ہیں حافظ بلال صاحب تو مجھے نا بس اوقات یعنی مدرسے کی کوئی چیزیں ملتان سے لیکن کہاں سے ان کے بلز وغیرہ تو صحیح میں کوئی حساب دے دینا بس اوقات میں ڈاڈی لیٹ تھی دینا میرے کو بس اوقات 11:30 بجے رات کے میں وہ یاد کرے دینا نا وہ کیڑی ہے یار کتنا ہو کیویں ویل کتنا ہے بڑا مشکل سی ویسے اتنا تو 63 سال 1 سال تو اب زندگی گزار کے ویسے میرے چاہتے تھی ہے اور ان کا حساب کتاب فرمایا کہ لا یغادر صغیرہ لا کبیرہ الا احصاها یہ جو کرام کاتبین ہیں یہ چھوٹی بات نہیں چھوڑتے بڑی بات نہیں چھوڑتے یہ ڈیٹ وائز ٹائم وائز یہ ساری لکھ لیتے سنا ہمارے جو نمازی فوت ہوگا وہ 100 سال سے اب زندگی کا بھی حساب کیے بنا جنت میں چلا جائے تو کریں گے نماز کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ اپنی اولادوں کو انشاءاللہ حافظ کو بنائیں دیکھو میرے خلاف اسا ہی دنیا دے وچ رہندے ہوئے نا ساری دنیا کو اہمیت نہ دے اسا بہت پراؤڈ فیل کرنے بڑا فخر کرنے صحیح سالہ پتر جڑا صحیح حالی میں 5 سال ہے کہ وہ ایویں کاکو جڑا نا انگریزی دی تقریر سنا دے تے اے میرے موجود سامنے فلاں 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 تے اے بی سی میرے پتر حالی 3 سال ہے اور اے بی سی ایک سال سنا کے یہ کیا فخر کرنے کی بات ہے ایک لینگویج ہے ایک زبان ہے سیکھنی اچھی بات ہے انٹرنیشنل لینگویج سکھا دو لیکن فخر قرآن پہ فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دے گا قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ہم وی آئی پی بنا دیں گے وی آئی پی قیامت کے دن کہا جائے گا ایک حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے اس کے سروں پہ تاج ہوگا ماں کے سر پہ تاج باپ کے سر پہ تاج اور پھر لوگ پوچھیں گے ایک ہے تاج کافی بتائیں سارے سر تاج کیا نہیں آپ کو کدھر پڑھو تو آپ کو صحیح اے حافظ قرآن میں معافی ہیں کو احساس ہی یار سارا گھر ایمبیسی کروا چھوڑی پی ایچ ڈی کروا چھوڑی سارا ایم بی بی ایس ڈاکٹر لگ گیا سارا ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات اگلی بھی ڈگری ایف سی بی ایس انجینئر بنایا اپنا وہ سارے انجینئر ایف سی بی ایس سارے دنیا میں رہ گی آپس سے میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناؤ ایک بات ذہن میں رکھنا ہم بڑے فکروں کے دور میں رہ رہے ہیں بڑے فکروں کے دور میں رہ رہے ہیں آج وہ ملک
جو مجھے اور میرے بڑوں نے قربانیوں سے حاصل. ہمارا خاندان مائگریٹڈ ہے, ہجرت کر کے ہے. میرا خاندان آدھا انڈیا میں رہ گیا تھا. نعرہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نعرہ سن کے آ گئے. آج جناب یہ کہا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی.